حاسد خوش ہوتا ہے دوسروں کی نعمتوں کے زائل ہونے پر، اور حاسد کڑھتا ہے جب اس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے۔ اگر آپ تاریخ میں نگاہ ڈالیں تو یہ تاریخ میں اتنے بڑے دھارے آئے ہیں، رخ موڑا ہے، صفحہ پلٹے گئے ہیں، صفحات تاریخ کے، یو ٹرن، لیفٹ اور رائٹ ٹرن جو تاریخ نے لیا ہے وہ حاسدین کی وجہ سے۔ قابیل پہلا حاسد، حابیل کو قتل کیا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھائی کہہ رہا ہے تو یہ نہ دیکھو، خوش مت ہو جاؤ، پوچھو تم حابیل ہو کہ قابیل ہو، بھائی تو ہو۔ تو قابیل نے قتل کیا اس وجہ سے کہ حابیل کو کیوں خلافت دے دی گئی۔ سامری بہت متقی پرہیزگار شخص تھا، یعقوب علیہ السلام کا پوتا تھا، کزن تھا موسیٰ کا، کیوں حاسد بن گیا؟ کیونکہ ہارون کو خلافت مل گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں اپنا دین اور مذہب بناؤں گا، اور میں خود 6 لاکھ لوگوں میں سے 5.5 لاکھ لوگوں کو اس نے منحرف اور گمراہ کیا تھا۔ 6 لاکھ جو کہ دریائے نیل عبور کر کے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری یا زیادہ محنت پہ پانی پھیر دیا تھا بیچارے اس ملعون شخص نے۔ بیچارے موسیٰ جب واپس آئے پہاڑ سے تو 6 لاکھ میں سے 5.5 لاکھ بچڑے کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سامری کی کتنی لعنت ملامت ہم کرتے ہیں۔ متقی پرہیزگار شخص تھا یہ حضرت شیطان، متقی پرہیزگار شخص تھے۔ سجدہ کرنے سے پہلے جب سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے کہا راندہ درگاہ، ابا واستکبر وکانا من الکافرین، ظالمین منی کافرین۔ اس نے استکبار کیا۔ استکبار کرنے کے بعد وہ حسد ہی میں تو مبتلا ہوا۔ پہلے تو وہ تکبر کرتا رہا کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں میں تو نہیں بڑا ہوں، حقیقت میں تو واقعی میں یہ بڑے ہیں، آدم علیہ السلام ہی بڑے، تو پھر وہ حسد میں مبتلا ہو گیا کہ میں آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ اب تک کا حسد ہے جو چلا آ رہا ہے۔ ابو جہل سے کہا گیا کہ رسول کے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تمام صفات ہیں، تم ان کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ تو ابو جہل نے کہا میں مانتا ہوں نبی، لیکن اقرار کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارا قبیلہ اور ان کا قبیلہ ہر جہت سے برابر ہے۔ نبوت بنی ہاشم میں کیوں آئی؟ قبیلے کا حسد اس کو لے ڈوبا۔ عمر سعد کو سمجھا کے امام تھک گئے، آخر میں کہا کہ سچ سچ بتا تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ عمر سعد نے کہا بغض لابیک، تیرے باپ کا بغض، تیرے باپ کا حسد۔ حسد تو تھا مولا علی سے، جس کی وجہ سے بنو امیہ بنو عباس جب فتح مکہ ہوئی اور مولا علی جا رہے تھے تو کہتے تھے دائیں بائیں جس گھر کے پاس سے گزرتے تھے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کا کوئی نہ کوئی فرد علی کے ہاتھوں نہ مارا گیا ہو۔ اور یہ فطری بات ہے کہ میرا چچا، ماموں، بھائی، باپ، خالو، پھپھا کوئی آپ کے ہاتھ مارا گیا ہو، میں جب بھی آپ کو دیکھوں گا تو بطور قاتل انٹروڈیوس ہوں گے آپ میرے سامنے۔ اور یہی آزمائش تھی ان کے لیے کہ اسلام زیادہ معتبر ہے، رسول زیادہ محبوب ہیں، یا تمہارا کافر چچا، یا تمہارا کافر ماموں، کافر رشتہ دار۔ یہی تو ان کا مسئلہ تھا، آزمائش تھی جس میں وہ فیل ہو گئے۔ منافقین جنہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، تو وہ حسد تھا مولا علی سے۔ تو حاسد کڑھتا رہتا ہے اپنے اندر۔ یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ بنو امیہ بنو عباس بڑی عیاشی کی زندگی گزارتے ہوں گے، لیکن ظاہری طور پہ لگتا تھا یہ عیاشی کی زندگی، اندر سے کڑھتے تھے۔ یہ ہارون رشید، مامون رشید جب حج کرنے جاتے تھے بنو امیہ بنو عباس کے مدینے میں، دیکھتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، اور امام کے چرچے۔ حج پہ جاتے تھے تو ہشام جو ہے کھڑا ہوا ہے دھکم بیل میں، کوئی اس کو یہاں دھکا دے رہا ہے، کوئی وہاں دھکا دے رہا ہے، حجر اسود کو چوم نہیں پا رہا ہے۔ ایک دم سے وہ دیکھتا ہے کہ مجمع میں جسے ہے وہ شور غوغاں بلند ہوتا ہے، لوگ ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور ایک شخص آتا ہے نوجوان اور حجر اسود کو بوسہ دے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حسد تھا بنو امیہ بنو عباس کا، اندر سے اندر ہی اندر کو، بظاہر زرق برق لباس، بظاہر لذیذ کھانے، بظاہر ان کے چیلے چاٹے ہواری، لیکن اندر سے پریشان۔ بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، بھائی بھائی سے دشمنی مول لیتا ہے، ہارون رشید، مامون رشید اور جتنے بھی ہیں آپ ان لوگوں کے تو آپس میں حسد ہیں، مطلب باپ بیٹے کے، بھائی بھائی کے آپس میں حسد ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ کہتے ہیں نا ان کا آدھا وقت
سازشیں کرنے میں گزرتا تھا، آدھا وقت سازشوں سے لڑنے میں گزرتا تھا، جو ہم اپنی حکومت کے حوالے سے بھی کہتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس سے، آدھا وقت ان کا جو ہے وہ اپوزیشن سے لڑنے میں گزرتا ہے، سازشوں کو ٹیکل کرنے میں، اور آدھا وقت سازشیں بنانے میں گزرتا ہے. تو یہ عام عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کیا سوچیں گے؟